السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے بڑی اہم خبر آئی ہے، بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پر جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جو پامال ہوئے اور الیکشن میں بدترین قسم کی پری پول ریگنگ جو کی گئی اور پھر بعد از انتخابات جو دھاندلی کے ریکارڈ توڑے گئے، ان کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ جبکہ اچھی خبر ہے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو رول آف لا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اپنے ووٹ کا استعمال کیا بڑے جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے ووٹ کی قدر کی جائے گی، جبکہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے اور ایک بہت ہی بڑی اخلاقی سپورٹ ملی ہے، کیونکہ انٹرنل پریشر تو یہ لے نہیں رہے۔ پاکستان میں اندرونی طور پر ایک غدر مچا ہوا ہے، نہ ہی کوئی عدالتی نظام کو مان رہا ہے، نہ ہی کوئی انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھ رہا ہے۔ میڈیا پر مسلسل پابندیاں ہیں، سوشل میڈیا کا ایک مین ٹول کافی عرصے سے بند ہے، پھر کل ایک کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے گئے، مزید سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس آئندہ چند روز میں بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں پاکستان میں۔ اب سب سے بڑی سرکار نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے۔ ڈونلڈ لو، آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اسپیشل سفیر ہیں، یہ ایک مشہور و معروف کردار ہیں جن کا سائفر میں ذکر ہے، اور سائفر جو لکھا گیا وہ ساری کی ساری ڈونلڈ لو کی بریفنگ تھی، اور ڈونلڈ لو نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جو کچھ کنوے کیا وہ اس کا بریف نوٹ تھا جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک زہر گھولا۔ اس وقت بھی سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی اہم لیڈرشپ اور 10,000 سے زیادہ سیاسی کارکنان بھی جیل میں ہیں۔ اب ایک ہیئرنگ ہونی تھی اور آج وہ ہیئرنگ ڈے ہے، پاکستانی وقت کے مطابق یہ لیٹ نائٹ ہیئرنگ ہے، لیکن اس ہیئرنگ سے پہلے ڈونلڈ لو نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ جو کروانا ہے اور ان سے سوالوں کی نشست ہونی ہے امریکی کانگریس میں، جو کہ امریکی پارلیمان ہے وہاں پہ، لیکن اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلق، پاکستان کے انتخابات سے متعلق، جو کہ بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ایک اور کشیدگی اس وقت پیدا ہو چکی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تحریک انصاف نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، اب فرنٹ فٹ پہ آ کر کہا ہے کہ بلیک میلنگ ہم برداشت نہیں کریں گے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا سو ہو گیا، مزید ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی ایک حکومت بنی ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں۔ پہلے تو علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری پہ اعتراض عائد کیا گیا، عمران خان نے اپنے کینڈیڈیٹ کو تبدیل کرنے سے انکار کیا، اور وہاں پہ ایبسلیوٹ میجورٹی ہے تو وزیر اعلیٰ تو بن گئے۔ اس کے بعد جب سینٹ کے امیدواروں کی باری آئی تو وہاں پہ بھی وہی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے پنجاب میں میاں اسلم اقبال کو وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑوانا چاہ رہے تھے، اس پہ بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، وہ پنجاب اسمبلی نہ پہنچ سکے، ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ اس کے بعد رانا آفتاب اقبال کو امیدوار بنانا پڑا جو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے۔ تو اب لیڈر آف اپوزیشن تو میاں اسلم اقبال کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ تو اس وقت پاکستان میں فل غنڈہ گردی چل رہی ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عدالتوں میں جانے کو سب تیار ہیں، لیکن عدالتوں میں بھیجا نہیں جا رہا۔ پروسیکیوشن کی بجائے پرسیکیوشن پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ مریم پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، فارم 47 کی ساری پیداوار ہیں، اب یہ نگران حکومت سے بھی زیادہ ایگریسو اقدامات کر رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ڈونلڈ لو کا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو عام انتخابات کروائے گئے، ان سارے انتخابات کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور ڈی فیکٹو حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کانگریس میں پیشی سے پہلے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ ڈونلڈ لو نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال کو قریب سے جانتا ہوں، انتخابات میں تشدد اور دھمکیوں کے باوجود عوام کو ووٹ ڈالتے دیکھا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں کہاں بے ضابطگیاں ہوئیں اور امریکی پالیسی کیا ہونی چاہیے بتانا چاہتا ہوں۔
پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی اور جلسے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی کی گئی اور امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی مذمت کی گئی، میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی مذمت کی گئی۔ یہ جو الیکشن کے دوران سب کیا گیا اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کس کی طرف سے مداخلت تھی؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھی، پھر جو الیکشن ریزلٹس کو آگے پیچھے کیا گیا اس پہ۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے، اور انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر ہم فکر مند ہیں، اور انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے، پارٹی کارکنان، صحافیوں خصوصاً خواتین کو ہراساں کیا گیا، اور جنہوں نے کیا وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے وہ قاصر ہے، یعنی تحریک انصاف رجسٹر نہیں ہو سکی، اس سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈونلڈ لو نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے بتایا کہ انہیں آدھے سے زیادہ حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکا گیا۔ آدھے سے زیادہ حلقوں کی مانیٹرنگ روکنے کا مطلب ہے کہ آبزرو نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر دو نمبری اور دھاندلی کی گئی ہے۔ عدالتی ہدایت کے باوجود ملک بھر میں 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس بند رکھی گئی، عدالتی احکامات کو نہیں مانا گیا۔ 8 فروری کو موبائل ڈیٹا سروسز اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز بھی بند رہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیوں اور تشدد کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں کا ووٹ ڈالنا مثبت پہلو ہے۔ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% سے زائد خواتین کو منتخب کیا۔ یہ ڈونلڈ لو کی جانب سے ایک چارج شیٹ ہے حکومت وقت کے لیے، اس حکومت وقت کے لیے جس نے الیکشن کروایا۔ تو ان تمام کرداروں کے لیے نائب امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے۔ مذہبی، نسلی اور اقلیتی گروہ کے ارکان اور نوجوانوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ 3 مختلف سیاسی جماعتیں اب پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں۔ آزاد مبصرین نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، تاہم انتخاب کو مسابقتی قرار دیا۔ آزاد مبصرین نے نتائج کی تیاریوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے، امریکہ پاکستان کا اہم پارٹنر ہے، پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا امریکی پالیسی میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتا ہے۔ 76 سالوں سے پاکستان میں امریکہ بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، سیلاب متاثرین کی بھی ہم نے مدد کی۔ تو یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے ڈونلڈ لو کی جانب سے، جس میں پاکستان میں ہونے والے انتخابات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب آج ڈونلڈ لو اپنا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ تو جنرل انتخابات کی بات ہوئی ہے۔ ضمنی الیکشن میں بھی وہی وتیرہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ جنرل الیکشن میں تھا۔ گجرات کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود ابھی تک چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی موصول نہیں کیے جا رہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اب ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ چودھری پرویز الہی اور دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اب ایک طرف ڈونلڈ لو کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، ایک ایکسٹریم چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان میں انتخابات کروائے، جنہوں نے پاکستان میں یہ الیکشن چوری کروایا، دھوس، دھمکی، دھاندلی، میڈیا سے پابندیاں، سیاسی جماعت کو کارنر کیا، بلے کا نشان چھینا، اس کے بعد پھر رات گیا 9 فروری کو الیکشن نتائج تبدیل کیے۔ تو ان سب کرداروں کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا ہی کیٹاگوریکل ہے، کلیئر ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آئندہ دنوں میں آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ امریکہ خاص دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے حالات و واقعات میں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ فوج اور فوجی قیادت کو دھمکا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا احتساب کریں گے۔ افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی کی گئی، اس وقت ایک ان کی طرف سے جو لہر آئی ہے، اس پر سارے کا سارا ملبہ خواجہ آصف نے فوج پر ڈال دیا ہے، فوجی جرنیلوں پر، جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید پر ڈال دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ وہ کردار
جو اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں اور خواجہ آصف کو آگے لے کر آئے ہیں، یہ کردار انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔